حضرت حسن رضی اللہ عنہم کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تمہیں پتہ ہے یہ جو بچہ ہے اس کی اولاد میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو پوری دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کر دے گا، جب پوری دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی یہ ختم کر دے گا۔ تو حضرت امام مہدی حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوگے، وہ اب اس دور میں آئے گے، یعنی اس کے بعد کے دور میں آئے گے۔ تو امام مہدی وہ شخصیت ہے۔ نام آپ کی، کنیت آپ کی ہوگی ابو عبداللہ۔ کنیت کہتے ہیں پرانے زمانے میں بیٹے کے نام سے باپ کو بلایا جاتا تھا، جیسے کسی کے بیٹے کا نام ابو عبداللہ ہے تو اسے ابو عبداللہ کہا جائے گا، کسی کے بیٹے کا نام دانیال ہے تو اسے ابو دانیال کہا جائے گا، کسی کے بیٹے کا نام ابراہیم ہے تو اسے ابو ابراہیم کہا جائے گا۔ تو حضرت امام مہدی کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی، اس کا مطلب آپ کے بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یواتی اسمہ بی اسمی، کہ آپ کا نام میرے نام پر ہوگا۔ اللہ کے نبی کا نام کیا تھا؟ محمد۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد۔ اور آپ نے فرمایا کہ یواتی اسم ابیہ بی اسم ابیہ، کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے جیسا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ اس کا مطلب حضرت امام مہدی کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ۔ اب نام کس طرح بن گیا؟ ابو عبداللہ تو یہ کنیت ہے، محمد بن عبداللہ یہ نام ہوگا حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا۔ آپ کے لقب اور ٹائٹل اس زمانے میں دیے جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے گئے، تو آپ کا ایک ٹائٹل ایک لقب ہوگا المہدی۔ المہدی آپ کو کیوں کہا جائے گا؟ کیونکہ ہدایت پر آپ امت کو جمع کر دیں گے۔ دوسرا ٹائٹل آپ کا ہوگا الجابر۔ جابر کے دو معنی ہیں، یعنی دشمنوں کے لیے بڑے سخت ثابت ہونے والے آدمی کو جابر کہتے ہیں، بہترین لیڈر، بہترین قائد اور بہترین جرنیل اسے کہتے ہیں الجابر۔ دوسرا مطلب یہ ہے الجبیرہ، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والی چیز، جیسے فیویکول ہوتا ہے، اس زمانے میں فیویکوئک ہوتا ہے، یا کوئی اور چیز ہوتی ہے، تو عربی میں اسے جبیرہ کہتے ہیں، یعنی ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑنے کا کام جبیرہ بن کر حضرت امام مہدی کرے گے۔ آج کے زمانے میں سب ٹوٹے ہوئے ہیں، ماں بیٹے سے ٹوٹی ہوئی، بیٹا ماں سے ٹوٹا ہوا، بھائی بہن سے ٹوٹے ہوئے، یہ جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں، ٹوٹی ہوئی امت ہے، اس ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑنے کا کام حضرت امام مہدی کریں گے، اسی لیے آپ کو الجابر کہا جائے گا۔ تیسرا الہاشمی آپ کو کہا جائے گا۔ ہاشمی یعنی قبیلے بنو ہاشم سے آپ کا تعلق ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ المدنی بھی آپ کو کہا جائے گا۔ آپ پیدا کہاں ہوگے؟ مدینۃ المنورہ میں۔ القرآن الکریم ایک بستی ہے، وہاں پر آپ پیدا ہوگے مدینۃ المنورہ میں، اس لیے آپ کو المدنی بھی کہا جائے گا۔ تو نام اس طرح ہو گیا محمد بن عبداللہ، المہدی، الہاشمی، الجابر، یہ اس طریقے سے حضرت امام مہدی کا نام ہو گیا۔ اب آتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کی، کیونکہ محمد بن عبداللہ بہتوں کا نام ہوگا اور بہت ساروں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، آج کے زمانے میں خود نے اعلان کر دیا۔ تو اللہ نے حفاظت کا انتظام اس طرح کیا، المہدی منا من اہل البیت یصلی اللہ فی لیلۃ، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ مہدی اہل بیت میں سے ہوگے اور ایک رات میں آپ کو مہدویت کے مقام پر پہنچایا جائے گا، ایک رات میں۔ اس سے پہلے آپ کو خود کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں، نارمل زندگی گزر رہی ہوگی آپ کی۔ جب 40 سال کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کی زندگی کے، تو پھر جب آپ رات میں سوئیں گے تو خواب کے ذریعے سے آپ میں وہ صلاحیت، وہ قابلیت اور صالحیت آپ میں ودیعت کر دی جائے گی، اور آپ کو اس مقام پر خواب کی وحی کے ذریعے سے پہنچا دیا جائے گا جسے کہتے ہیں مہدویت کا مقام۔ کیوں؟ کیونکہ اگر شروع سے آپ کو پتا ہوتا تھا کہ میں امام مہدی ہوں تو آپ اپنی بیوی کو بتاتے، بچوں کو بتاتے، اڑوس پڑوس کو بتاتے، اور آپ کو تباہ برباد کر دیا جاتا، مار دیا جاتا۔ اگزامپل، فرعون کو پتا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور میری بادشاہت کو ختم کرے گا، تو فرعون نے کیا کیا؟
فرعون نے بنی اسرائیل کے 3000 بچوں کو قتل کر دیا، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہ کوئی بچہ بنی اسرائیل کا بڑا نہ ہونے پائے، اگر بڑا نہیں ہوگا تو میری بادشاہت ختم نہیں ہوگی۔ اسی لیے ایک راستہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو اسے ذبح کر دو، اسے کاٹ دو۔ اس نے اس امید پر کہ میرا دشمن بڑا نہ ہونے پائے 3000 بچوں کو قتل کر دیا۔ یہی حال امام مہدی علیہ رضوان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چھپایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ حضرت امام مہدی کی حفاظت کا انتظام اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کیا۔ دکھتے کیسے ہو گئے آپ؟ وہ تک بتایا حدیث میں، ابو داؤد میں فرمایا اجل الجبہہ، آپ کی پیشانی چوڑی ہوگی، چوڑی پیشانی ہوگی، اقنى الانفا، آپ کی ناک کھڑی ہوگی، فی لسانہ شیء، آپ کی زبان میں لکنت ہوگی، یعنی تھوڑا اٹک کر آپ بات چیت کر رہے ہوگے۔ یہ حضرت امام مہدی فرمایا کہ آپ کا رنگ سرخ سفید ہوگا، یعنی رنگ کے گورے ہوگے، اور سرخ یعنی جب غصہ ہو جاتا ہے آدمی تو لال لال اس کا چہرہ ہو جاتا ہے، بالکل یہی سچویشن حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی ہوگی۔ آپ کو رضی اللہ عنہم کیوں کہا جاتا ہے؟ 3 چیزیں ہیں، کسی کے بارے میں ثابت ہو جائے تو اسے رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے، اور یہ 3 چیزیں صحابہ کے بارے میں ثابت ہوئی، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے۔ پہلی چیز، دلیل قوی کے ذریعے سے پتہ ہو اس کے ایمان کی گواہی، یعنی یہ ایمان والا ہے، ایک مضبوط طریقے سے پتہ ہونا چاہیے، یا تو قرآن بولے یا تو حدیث بولے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، یہ ہے۔ تو حضرت امام مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، تو ایک ثابت ہو گیا اب دلیل قوی کے ذریعے سے ایمان پر گواہی، اور دوسرا ہے ایمان پر موت اور ایمان پر زندگی ثابت ہو۔ تو یہ بھی حضرت امام مہدی کے بارے میں حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا اور آپ کو کہاں تدفین ہوگی۔ تو ایمان پر زندگی بھی ثابت ہوئی اور ایمان پر موت بھی ثابت ہوئی، اسی لیے آپ کو رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے۔ اب امام مہدی کو کیا کہا جائے گا؟ نبی کہے گے، صحابی کہے گے، ولی کہے گے، یا پھر قطب اور ابدال کہے گے؟ تو ہم جب احادیث کو دیکھتے ہیں تو قرآن میں 4 درجے ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلا درجہ، والصدیقین، دوسرا درجہ، والشہداء، تیسرا درجہ، والصالحین، چوتھا درجہ۔ یہ 4 درجے قرآن نے بیان کیے ہیں۔ تو حضرت امام مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحابہ کے بعد ہوگے، 2 درجہ نبی اور صحابیت کا، تیسرا درجہ تھا یہ شہید اور ولی اور قطب اور ابدال کا۔ تو یہ 2 درجے ایک ادھر کر دو، اور جو بیچ میں ہے وہ حضرت امام مہدی کا مقام ہے، مقام مہدویت، یعنی آپ نبی نہیں ہوگے، صحابی نہیں ہوگے، لیکن آپ قطب، ابدال، ولی سے اوپر ہوگے، چاہے وہ کوئی بھی ولی ہو، اس سے اوپر کا مقام آپ کا ہوگا۔ یہ حضرت امام مہدی کی شخصیت ہے۔ اب آتے ہیں کہ امام مہدی کس زمانے میں